دعوت قرآن سنت اپنی یہ پہچان ہے، دعوت قرآن سنت اپنی یہ پہچان ہے، داعی ہے احادیث کے قرآن کے قاری، پھیلائیں گے اسلام تمنا ہے ہماری۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني فهما، رب زدني عملا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے جس اللہ تبارک و تعالی نے
آسمان کو ہمارے لیے بطور چھت بنایا، جس اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا، ان گنت بے شمار بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ محترم سامعین حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہر بندہ پریشان ہے، تقریباً ہر بندے کے منہ پر مایوسی اور نا امیدی والے کلمات ہیں کہ میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، پریشانیوں نے میرا گھیراؤ کر لیا، اللہ تبارک و تعالی نے میری روزی سے برکت اٹھا لی، میری کمائی کے اندر، میرے پیسوں کے اندر برکت نہیں رہی، پریشانیوں نے میرا گھیراؤ کر لیا، میں تباہ و برباد ہو گیا۔ نا امیدی، مایوسی والے کلمات ہر بندے کے منہ پر تقریباً یہ آ چکے ہیں۔ ہر بندہ اس پرفتن دور کے اندر پریشان ہے، اور پریشانی کیا ہے کہ معاشی بحران چھا گیا ہے، روزی کے اندر کمی ہو گئی ہے، رزق کے اندر برکت اٹھ گئی ہے۔ ہم نے کبھی سوچا کہ ہماری روزی میں سے برکت کیوں اٹھا لی گئی؟ ہمارا ذریعہ معاش، ہمارے وسائل، ہمارے لیے سہولیات ہمارے اسلاف سے زیادہ ہیں، ہمارے پاس سہولیات زیادہ ہیں، ہمارے پاس وسائل زیادہ ہیں۔ آج جو وسائل، جو ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں، آج سے 50 سال 100 سال پیچھے چلے جائیں وہ نہیں تھے، لیکن وسائل زیادہ ہونے کے باوجود، ذرائع زیادہ ہونے کے باوجود ناشکری اور نا امیدی کیوں ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا؟ آج آپ کے سامنے 3 چیزیں ایسی رکھوں گا جن 3 چیزوں کے کرنے کے بعد، اپنا لینے کے بعد انشاءاللہ العزیز رزق کی فراوانی ہمارے لیے ہوگی، معاشی بحران ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال جو ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اس مال کے اندر انشاءاللہ العزیز برکت ہوگی۔ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہماری تخلیق کا مقصد جو تھا وہ عبادت تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انس کو میرا پیدا کرنے کا مقصد میری عبادت تھا، لیکن آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو بھلا دیا۔ آج ہم دنیا کے کاموں کے اندر اتنے مصروف ہو گئے، اتنے مگن ہو گئے کہ ہم اپنی تخلیق کا مقصد بھول گئے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالنا چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنى واسد فقرک، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے وقت نکال، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، املأ صدرک غنى، تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، لوگوں سے تجھ کو بے پرواہ کر دوں گا، لاپرواہ کر دوں گا، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، تیری محتاجگی کو ختم کر دوں گا، تیری محتاجگی کو روک دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نکالیں گے، ہم لوگوں سے غنی ہو جائیں گے، لوگوں سے بے پرواہ ہو جائیں گے، ہماری محتاجگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دے گا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے توفیق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غنی کر دے گا۔ اور اس کے برعکس وَإِلَّا تَفْعَلْ،
اگر میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، دنیا کی مصروفیات کے اندر، دنیا کے کاموں کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنی کاشتکاری کے اندر تمام تر وقت اگر ضائع کر دیا، وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے ہاتھ کو مصروفیت سے بھر دوں گا، دن رات انتھک محنت کرے گا، مشقت کرے گا، دن رات محنت مشقت کرنے کے باوجود وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، تیری محتاجگی کو نہیں روکوں گا، تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، تجھے ادھار کی ضرورت پڑے گی، لوگوں سے مانگنے کی ضرورت پڑے گی، دن رات انتھک محنت کرنے کے باوجود، تیرا ہاتھ مصروفیت سے بھرنے کے باوجود بھی تو لوگوں سے بے پرواہ نہیں ہوگا، لوگوں سے غنی نہیں ہوگا، تیری محتاجگی ختم نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا، اپنی تخلیق کے مقصد کو بھول گئے ہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقصد تھا ہمیں پیدا کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد اپنی عبادت تھا، لیکن ہم عبادت کو بھول گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ دیا، اور ہم دنیا کے اندر اتنے مصروف ہو گئے، اتنے مگن ہو گئے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ ابھی رمضان گزرا ہے، کل عید الفطر کا دن تھا، آج 2 شوال ہے، ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، ہم اپنا احتساب کر سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر ہمارے کیا معاملات تھے، اور یکم شوال کا چاند نظر آنے کے باوجود ہمارے اندر کتنی تبدیلی آ گئی۔ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آیا، ہماری مساجد کی رونق ختم ہو گئی، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات سے چھٹی کر لی۔ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال صرف رمضان المبارک کے اندر کھاتے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت صرف رمضان المبارک کے اندر فرض ہے؟ اور میرے بھائیوں، جس طرح ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کا اہتمام رمضان المبارک کے اندر کیا، اسی طرح اسی اہتمام کو ہم نے پورے سال برقرار رکھنا ہو، تب جا کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کا صحیح طور پر حق ادا کر سکیں گے۔ لیکن رمضان گزرنے کے بعد ہم نے اپنی عبادات سے چھٹی کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوے اور گلے کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ اعمال جو ہیں وہ اعمال ہیں ادومها، جن پر ہمیشگی اختیار کی جاتی ہے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ اعمال کم ہوں۔ مومن بندہ، مسلمان بندہ مستقل مزاج ہوتا ہے، اس کی عبادات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں وہ ان کے اندر مستقل مزاجی پیدا کرتا ہے۔ مومن جذباتی نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک کے آنے کے ساتھ ہماری داڑھی بھی بڑھ جاتی ہے، ہماری شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر چلی جاتی ہے، ہم فرائض کا اہتمام بھی کرتے ہیں، ہم نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں، ہم تلاوت قرآن پاک کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان المبارک گزرتا ہے ان تمام کاموں سے ہم چھٹی کر لیتے ہیں۔ وہی ہماری نمازوں کے اندر سستی، فرائض سے کمی، فرائض کے اندر کمی اور کوتاہی ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہترین اعمال، پسندیدہ اعمال وہ ہیں جن پر ہمیشگی اختیار کی جاتی ہے، اگرچہ وہ اعمال تھوڑے ہی ہوں۔ تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو ہماری روٹین تھی، جو ہماری عادت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کی، نماز ادا کرنے کی، نوافل کا اہتمام کرنے کی، تراویح کا اہتمام کرنے کی، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرنے کی، ہم نے اسی اپنی عادت کو جاری و ساری رکھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ دوسرا کام جو ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اپنے دلوں کے اندر پیدا کر۔ سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اپنے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا کرتے ہیں، یہ کتاب ان کے لیے سراپا ہدایت ہے، عام لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب نہیں بن سکتی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کیا صفات بیان کی؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ متقین ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ متقین لوگ وہ ہوتے ہیں۔ غیب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ صفت جو ہے متقین کی، اس کے اندر ہماری کمی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہلاکت نمازیوں کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نمازی بھی ہے، ہلاکت بھی ہے، وجہ کیا ہے؟ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے سستی اختیار کرتے ہیں، کبھی پڑھ دی، کبھی نہ پڑھی، کبھی لیٹ پڑھی، کبھی وقت گزار کے پڑھی، کبھی بالکل ہی چھوڑ دی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ آج ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے، ہم اپنی جیب سے چھوٹا نوٹ تلاش کرتے ہیں، کوئی ماڑا، کوئی بالکل نکارا نوٹ تلاش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ بات ذہن نشین کر لیں، اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیں، بندہ عابد بن سکتا ہے، عبادت گزار بن سکتا ہے، بندہ روزے دار بن سکتا ہے، بندہ زاہد بن سکتا ہے، لیکن حقیقی طور پر بندہ نیک تب جا کر بنتا ہے جس نیک لوگوں کا ساتھ انبیاء نے طلب کیا ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اسلام کی حالت میں، مسلم ہونے کی حالت میں مجھے فوت کرنا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کا ساتھ نصیب کرنا۔ یہ نبی کی دعا ہے، یوسف علیہ السلام کی۔ انبیاء جو ہیں یہ صالحین کا ساتھ طلب کرتے ہیں۔ یہ نیک لوگ کون ہیں؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم حقیقی نیکی کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرو، تحبون، جو تمہیں محبوب ہے، جسے تم پسند کرتے ہو۔ جس مال سے، جس جائیداد سے، جس چیز سے تم زیادہ محبت کرتے ہو، تمہارے ہاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ محبوب ہے۔ جب تم اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرو گے، جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرو گے، تب جا کر تم حقیقی نیکی کو پا سکو۔ اور یہ ہماری سوچ بن چکی ہے آج کے دور کے اندر کہ صدقہ خیرات کرنے سے ہمارا مال کم پڑ جائے گا، ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ اور سود جو آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو گیا ہے، اس نے ہماری سوچ اور فکر یہ بنا دی ہے کہ سود کے ساتھ ہمارا مال بڑھتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کی تردید کی ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ ہماری سوچ آج بالکل الٹ بن چکی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کے اندر معاشی بحران آ گیا ہے، ہماری روزی کے اندر برکت ختم ہو گئی ہے۔ آج ہماری سوچ بالکل مختلف بن چکی ہے۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرنے سے، صدقہ کرنے سے، خیرات کرنے سے ہمارا مال کم پڑ جائے گا، اور جب ہم سود کا کاروبار کریں گے تو ہمارا مال بڑھ جائے گا۔ حالانکہ اسلام کی تعلیمات اس کے بالکل مختلف ہیں۔ اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ صدقہ کرنے سے، خیرات کرنے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، اور سود کا کاروبار کرنے سے، سود کا لین دین کرنے سے مال کم ہوتا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، وہ متقین لوگ وہ لوگ ہیں جو آپ پر اور آپ سے پہلے لوگوں پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر ان کا یقین ہے۔ آخرت پر جب بندے کا پختہ یقین ہوتا ہے، بندہ اپنا ہدف صرف اور صرف آخرت کو بناتا ہے۔
کہ میری حقیقی زندگی، میری اصل زندگی وہ زندگی ہے، اس زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں اپنی آخرت کے لیے تیاری کر لوں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آزما لے کہ تم میں سے کون بہترین اعمال کر کے آتا ہے۔ ہماری اس زندگی کا مقصد یہ ہے، یہ ہماری عارضی زندگی ہے، یہ دنیا فانی دنیا ہے۔ اس زندگی کا مقصد صرف اور صرف ہمیں آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر بستیوں والے ایمان لے آتے، آمنو ایمان لے آتے، واتقوا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں کے اندر بٹھاتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان پر آسمانوں اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، ولیکن کذبوا لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، فاخذناہم بما کانوا یکسبون تو ہم نے ان کو پکڑ لیا جو کچھ انہوں نے کمایا، جو ان کے کرتوت تھے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان کا مواخذہ کر لیا۔ افامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا بستیوں والے بے خوف ہو چکے ہیں اس چیز سے ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون کہ ہمارا عذاب ان کے پاس رات کے وقت آئے، وہم نائمون اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں۔ او امن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں اس چیز سے کہ ہمارا عذاب ان کے پاس دن کے وقت آئے، وہم یلعبون اور وہ کھیل کود رہے ہوں، ان کے وہم و گمان کے اندر نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر آ سکتا ہے، ہم گہری نیند سوئے ہوئے ہیں یا ہم میدانوں کے اندر کھیل کود رگے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اس لیے ایمان اور تقوی اس چیز کو اپنا معیار بنا لے، اپنے ایمانی لیول کو ٹھیک کر لیں، ایمانداری کو اپنا لیں، دیانتداری کو اپنا لیں۔ جب امانت داری، دیانتداری، ایمان پختہ ہمارا ہو جائے گا، جب تقوی ہمارا ٹھیک ہو جائے گا، جب تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر صحیح لیول پر چلا جائے گا تو ہماری تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ پریشانیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، جب پریشانی مصیبت آتی ہے ایمان اور تقوی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ اس بندے کے لیے بنا دیتے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان تک نہیں ہوتا۔ بندے کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ اس جگہ سے رزق، اس جگہ سے میرے لیے روزی آ سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ سے میرے لیے رزق کا اہتمام کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ سے میرے لیے رزق کا انتظام کر سکتا ہے۔ بندے کے وہم و گمان کے اندر نہیں ہوتا، تقوی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے۔ اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا، صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو چھوڑ دینا۔ ظاہری طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بندہ گڑ گڑانے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کا اہتمام کرنے والا ہو، اور باطنی طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھنے والا ہو، اس بندے کی تنہائی بھی بہترین ہو، تنہائی کے اندر بھی اس کے ذہن کے اندر، اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بات ہو کہ اگر میں برائی کی طرف جاؤں گا تو میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ جب ہمارے دلوں کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے گی، جب ہم اس فکر کو اپنے اندر پیدا کر لیں گے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو ہم بہت سی برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔
ہم کس اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں جس اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رات کی سیاہی ہو، سیاہ رات ہو، تاریک رات ہو، اس رات کے اندر ایک سیاہ پتھر ہو، اس سیاہ پتھر کے اوپر چلنے والی ایک سیاہ چونٹی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چونٹی کو دیکھتا بھی ہے، اس کے چلنے کی آہٹ کو سنتا بھی. اتنا وسیع علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم تنہا ہیں، ہم تنے تنہا ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اب ہم گناہ کریں گے تو ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا. یہ بات، یہ سوچ ہماری بالکل غلط. اور تیسری چیز، اپنے اندر شکر ادا کرنے کی کیفیت پیدا کر لیں. جب ہم شکر ادا کرنے لگ جائیں گے تو ہمارے رزق کے اندر فراوانی، ہماری روزی کے اندر برکت خود بخود آ جائے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تم کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دوں گا. لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا، میں ضرور بضرور تم کو بہت زیادہ دوں گا. لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے. وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اس کے برعکس اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مثالیں دے کر سمجھایا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ مثال بیان فرما کر ہمیں سمجھاتے ہیں. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی. کانت آمینہ، جو بستی امن والی تھی، مطمئنہ، جو بستی اطمینان سکون والی تھی، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، جس بستی کے پاس اس کا رزق، اس کی روزی ہر جگہ سے آتی تھی. 3 خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی. کانت آمینہ، امن والی، مطمئنہ، اطمینان والی، سکون والی. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، جس بستی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی روزی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہر جگہ سے آتا تھا. لیکن انجام کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کیا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھوک کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوف کا عذاب چکھایا. بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اس وجہ سے جو ان کے کرتوت تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وسائل عطا کیے ہیں، ہم پھر بھی نا امیدی کے کلمات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوے اور گلے کرتے ہیں کہ اس پریشانی کے لیے، اس مصیبت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں ہی ملا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو بندہ صبح کو اپنے گھر کے اندر امن کے ساتھ صبح کرتا ہے، معافن فی جسدہ، تندرستی کی حالت میں، اس کے جسم کے اندر عافیت ہوتی ہے، تندرست ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، توانائی اس کے جسم کے اندر موجود ہوتی ہے. عندہ قوت یومہ، اس کے پاس ایک دن کی غذا ہوتی ہے، ایک دن کا راشن اس کے گھر کے اندر موجود ہوتا ہے. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر دنیا کے خزانوں کو سمیٹ کر اس کی جھولی کے اندر ڈال دیا. کون سا بندہ ہے جو صبح امن کے ساتھ اپنے گھر میں صبح کرتا ہے، تندرست ہوتا ہے، اندگو قوت یومی ہی، صرف ایک دن کی غذا، ایک دن کا راشن اس کے گھر کے اندر موجود ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر دنیا کے خزانوں کو سمیٹ کر اس کی جھولی کے اندر ڈال دیا. آج ہمارے گھروں کے اندر
مہینوں کا، سالوں سالوں کا راشن موجود ہوتا ہے، لیکن ہم پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ یہاں پر صرف ایک دن کے راشن کا تذکرہ ہے، ایک دن کی غذا کا تذکرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی جھولی کے اندر دنیا کے تمام تر خزانوں کو سمیٹ کر رکھ دیا، اس بندے کے گھر کے اندر صرف ایک دن کا راشن ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر مہینوں کا، سال ہا سال کی گندم ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، پھر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتے۔ ہمارے پاس صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، ہمارے پاس فارغ وقت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سارے لوگ خسارے اور گھاٹے کے اندر ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحۃ والفراغ، صحت، تندرستی اور فارغ وقت۔ جو بندہ تندرست ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کرے تو اس بندے سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ بڑھاپے کے اندر جا کر تو ہر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے تقریباً، کہ اب میرا موت کا وقت قریب ہے۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اعمار امتی بین 60 و 70 قل ما یجوز، میری امت کی عمریں جو ہیں وہ 60 سے 70 کے درمیان ہوگی، کم ہی لوگ ہوں گے جو 70 سے تجاوز کریں گے۔ یہ ادھیڑ عمر کے اندر، بڑھاپے کے اندر تو بہت سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مزہ تب ہے جب بندہ جوانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا سایہ نصیب کریں گے۔ اس حدیث کا اکثر طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، لیکن عرش کے الفاظ جو ہیں وہ اس حدیث کے اندر موجود نہیں۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں سے ان بندوں کو سایہ نصیب کریں گے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، ایسے دن کے اندر سایہ نصیب کریں گے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک وہ نوجوان بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف رہتا ہے، مگن رہتا ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ رجل دعت امرأۃ ذات منصب و جمال، جس کو منصب والی، خوبصورت حسن و جمال والی، اچھے خاندان والی عورت برائی کی دعوت دیتی ہے، فقال انی اخاف اللہ، وہ اس عورت کو جواب دیتا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھنے والا ہوں، میں تیری اس دعوت کو قبول نہیں کرتا۔ ان بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا سایہ نصیب کریں گے۔ اور آخری چیز جو ہے جس کو اپنانے کے ساتھ ہم اپنے رزق کے اندر فراوانی حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہے استغفار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو گے، استغفار کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارش برسائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کریں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے باغات جاری کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے نہریں جاری کریں گے۔ یہ کس چیز کا انعام ہے؟ استغفار کرنے کا۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، یہ انعامات اس بندے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس استغفروا ربکم فانی اتوب الی اللہ فی الیوم 100 مرہ، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ فانی اتوب الی اللہ فی الیوم 100 مرہ،
میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دن کے اندر 100 مرتبہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے گناہوں کو صاف کر دیا ہے، پھر بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دن کے اندر 100 مرتبہ گناہوں کی معافی مانگتے تھے۔ آج ہم گناہوں کے انبار لیے بیٹھے ہیں، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہم اپنے گناہوں کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن ہم پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے۔ ہمارے نبی جن کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہم بارہا سنتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وہ نبی رات بھر قیام کیا کرتے تھے، اتنا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں پر سوزش آ جاتی تھی۔ آپ سے سوال کیا جاتا تھا کہ آپ کے تو گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ 4 چیزیں میں نے ذکر کی ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی روزی کے اندر، ہم اپنے رزق کے اندر فراوانی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں کے اندر بٹھا کر رکھنا، تقوی اختیار کرنا، تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہر حال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور چوتھی چیز استغفار کثرت سے کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کثرت سے مانگیں۔ ان چار چیزوں کو جب ہم اپنائیں گے اس پرفتن دور کے اندر بھی انشاءاللہ العزیز ہمارا معاشی بحران ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ میں نے سنایا، آپ نے سنا، سب سے پہلے مجھ کو، اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔